ان اوراق میں آپ دیوی ایزس کے جلال اور عظمت سے واقف ہوں گے۔ ان اوراق میں آپ کی ملاقات کلوپیترا سے ہوگی۔ جی ہاں، اس شعلہ بدن کلوپیترا سے جس کے دم بخود کر دینے والے حسن نے حکومتوں کی قسمتیں بدل ڈالی تھیں۔ یہاں آپ کی ملاقات خاتون شارمن سے ہوگی جس کی محبت ٹکرائی گئی اور جس نے اپنی اس توہین کا ایسا بدلہ لیا کہ خود بھی برباد ہوئی اور دوسروں کو بھی برباد کیا۔ ان اوراق کے ذریعے موت کی سزا پانے والے ہرماسیس ان لوگوں کو سلام کہتا ہے جو اس کی داستان سے عبرت حاصل کریں۔ ہرماسیس آپ کو اپنے عروج و زوال اور اپنے گناہوں کی داستان سے عبرت سنا رہا ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ جو آدمی اپنے ملک سے غداری کرتا ہے اور اپنے خدا کو بھول جاتا ہے اس کا کیسا انجام ہوتا ہے۔ ہرماسیس کی روح آنتی میں سے جہاں اس پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں چیخ چیخ کر آپ کو اپنی درد بھری داستان سنا رہی ہے۔ اسے پڑھیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ ہرماسیس لکھتا ہے، ابیدس میں سونے والے دیوتا ازیرس کی قسم، میں جو کچھ لکھ رہا ہوں اس میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں۔ میں ہرماسیس ہوں، مصر کے باجبروت فرعون ستیمی کے بنائے عظیم الشان ہیکل کا موروثی کاہن۔ میں ہرماسیس ہوں، مصر بالا اور مصر زیریں کے تاج و تخت کا صحیح نسب وارث۔ میری رگوں میں فرائنا مصر کا خون گردش کر رہا ہے۔ میں بجا طور پر مصر کے تاج و تخت کا مالک ہوں۔ میں ہرماسیس ہوں، ہاں وہی جس نے مصر کی امیدوں کے کنول اپنے پیروں تلے رون ڈالے۔ میں وہی ہوں جو روشن راہ چھوڑ کر تاریک راہوں میں بھٹکتا رہا۔ میں وہی ہوں جس نے مصر اور دیوتاؤں سے غداری کی۔ میں وہی ہوں جو ایک عورت کی شیریں اور مترنم آواز سن کر ایسا دیوانہ ہوا کہ دیوتاؤں کو بلا بیٹھا۔ ہاں میں وہی ہرماسیس ہوں جس نے ایک سائرہ کی آواز کو دیوتاؤں اور مادر وطن کی پکار پر ترجیح دی۔ مجھ میں ساری برائیاں یوں جمع ہو گئی ہیں جیسے کسی صحرائی کنویں میں پانی جمع ہو جاتا ہے۔ میں نے دنیا کی ہر شرم برداشت کی ہے۔ میں نے مصر کے لوگوں کا خون کیا ہے۔ میرا انجام برا ہوا، میں کہیں کا نہ رہا۔ دنیا میں روح سیاہ ہوا اور مرنے کے بعد ازیرس دیوتا کے نائب میری روح پر آتشی کوڑے برساتے رہیں گے۔ میں ہرماسیس اپنی شرمناک داستان لکھ رہا ہوں اور ابیدس میں سونے والے دیوتا ازیرس کی قسم، جو کچھ لکھ رہا ہوں سچ لکھ رہا ہوں۔ اے مصر میرے اجداد کی سرزمین، اے مادر نیل، اے دیوتا ازیرس، اے دیوی عزیزس اور اے دیوتا ہورس، اے بلند دروازے والے ہیکلوں اور اے فرائنا مصر کی مقدس روحوں، تم یوم آخر تک گواہ رہنا کہ میں جو کچھ لکھ رہا ہوں سچ لکھ رہا ہوں۔ اے قسمت تو بھی گواہ رہنا کیونکہ کسی زمانے میں تو میرے اختیار میں تھی اور میں چاہتا تو تجھے سنوار سکتا تھا، لیکن افسوس میں نے ایسا نہ کیا۔ میں ہرے بھرے اور لہلہاتے ہوئے کھیتوں سے دور بیٹھا یہ داستان لکھ رہا ہوں اور نیل احمر کا زمانہ آ گیا ہے۔ نیل میں سرخ سرخ پانی بہہ رہا ہوگا جیسے خون ہو، اور میرے سامنے اور لیبیا کی پہاڑیوں کا سلسلہ چلا گیا ہے جن پر غروب ہوتے ہوئے سورج کی کرنوں نے سونا سا بکھیر دیا ہے، اور یہی دھوپ شہر ابیدس کے گھروں کی سفید دیواروں اور چھتوں کو چمکا رہی ہوگی۔ کاہن اور مہنت عبادت میں مصروف ہوں گے، دیوتاؤں کی قربان گاہوں پر چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہوں گے اور ہیکلوں کی سنگین چھتوں سے عبادت کرنے والوں کی دعائیں ٹکرا ٹکرا کر آواز باز گشت کر رہی ہوں گی۔ لیکن افسوس، ابیدس اور اس کے لوگوں نے مجھے ہلا دیا۔ میں ایک قیدی ہوں اور تصور کی آنکھوں سے ابیدس کے ہیکل کی چھت پر لہراتے ہوئے مقدس جھنڈے کو دیکھ اور اس کی پھڑپھڑاہٹ کی آواز کو سن رہا ہوں، اور میں تصور کی آنکھوں سے منتوں کے گروہ کو ایک سے دوسری قربان گاہ اور ایک سے دوسرے ہیکل تک جاتے دیکھ رہا ہوں۔ اے ابیدس میرے پیارے آبائی وطن، تیرے مستقبل پر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ابیدس، ایک وہ زمانہ بھی آئے گا جب تیرے سب اسرار اور تیرے مقدس مقامات صحرا کی ریت کے نیچے دب جائیں گے۔ تیرے دیوتاؤں کو کوئی نہ پوجے گا۔ نئے اور انجانے مذاہب تیرے دیوتاؤں کا مذاق اڑائیں گے اور انہیں جھوٹا کہیں گے۔ مختلف ملکوں کے لشکر تیری فصیل کے باہر اتریں گے۔ سواد میں تلوار چلتی رہے گی۔ میں رو رہا ہوں، خون کے آنسو رو رہا ہوں، کیونکہ یہ میرا ہی گناہ ہے جس کا خمیازہ تجھے بھگتنا پڑ رہا ہے اور بھگتنا پڑے گا۔ میں یہیں ابیدس میں پیدا ہوا۔ میرے والدان کی روح دیوتا ازیرس کے حضور پہنچ کر لذیذ لذیذ کھانے کھا رہی اور عمدہ عمدہ عطریات سونگھ رہی ہے۔ فرعون سیتی کے بنائے ہوئے عظیم الشان ہیکل کے کاہن اعظم تھے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ جس دن میں پیدا ہوا اسی دن مصر کی ملکہ کلوپیترا بھی پیدا ہوئی۔ میں نے اپنا بچپن کھیتوں اور میدانوں میں کھیل کود کر گزارا۔ میں کھیتوں میں کاشتکار کو محنت کرتے دیکھتا اور پھر وہاں سے اکتا کر ہیکل میں آتا اور اس کے نیم تاریک دالانوں میں دوڑتا پھرتا۔ مجھے اپنی والدہ یاد نہیں۔ ابھی میں شیر خوار ہی تھا کہ وہ دیوتا ازیرس کے دربار میں پہنچ گئیں، لیکن مرنے سے پہلے انہوں نے ہاتھی دانت کے صندوق میں سے سانپ کی شکل کا سنہری تاج نکالا جو قدیم فرعونیہ کی نشانی تھا، اور میرے سر پر رکھ دیا۔
یہ فرمانروائے مصر بطلیموس اولتیس کے عہد سلطنت کا واقعہ ہے جو بعد میں میری بوڑھی انا آتوا نے مجھے سنایا تھا۔ ہاں تو میری والدہ نے جب وہ تاج میرے سر پر رکھا تو جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے بے اختیار ہنس پڑے اور انہوں نے کہا کہ یہ عورت تو دیوانی ہو گئی ہے اور سمجھتی ہے کہ مقدونی حکومت کا دور ختم ہوا اور مصر پر قدیم فرائنہ کی حکومت دوبارہ قائم ہوگی۔ لیکن اسی وقت میرے والد آمن محت آ گئے اور یہ دیکھ کر مرنے والی نے کیا حرکت کی ہے، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے اور دیوتاؤں کی بڑائی اور عظمت کے گیت گا رہے تھے، انہیں پکار رہے تھے۔ تو یوں ہوا کہ میری مرتی ہوئی والدہ پاک روح سے بھر گئی اور وہ ایک تندرست و توانا عورت کی طرح اپنے پلنگ سے اٹھ کر اس پنگوڑے کے قریب آ کھڑی ہوئی جس میں سو رہا تھا اور اپنے دونوں ہاتھ میری طرف بڑھا کر یوں بولی: اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے رحم کے ثمر، سلام ہو تجھ پر اے شہزادے، اے مصر کے نجات دہندہ، ہزار بار سلام ہو تجھ پر، یہ نہ بھول کہ تو فرعون مصر بن خسف کے خاندان سے ہے۔ تیری رگوں میں فرائنہ کا مقدس اور پاک خون گردش کر رہا ہے، تو فرعون کے گھرانے کا چشم و چراغ اور صحیح النسب شہزادہ ہے۔ خبردار اپنی روح کو گناہوں سے دور رکھنا ہے، اگر تو پاک و صاف رہا، اگر تو نے گناہ نہ کیے تو مصر کو آزاد کرائے گا، دیسی حکمرانوں کو مصر سے بھگا دے گا اور اپنے اجداد کے تخت پر بیٹھ کر مصر بالا اور مصر زیریں کے تاج اپنے سر پر رکھے گا اور مصر پر فرعون کی حکومت ہوگی۔ لیکن اگر تو نے اپنا وعدہ وفا نہ کیا، اگر تو گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا تو افسوس ہوگا تجھ پر، تو دیوتاؤں کے غضب میں مبتلا ہوگا اور تیرے اجداد کی روحوں کی لعنت پڑے گی تجھ پر۔ یاد رکھ، مصر کی امیدوں کا خون کر دیا تو کہیں کا نہ رہے گا، دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا اور مرنے کے بعد آلوبس اور ست تیری روح پر کوڑے برساتے رہیں گے۔ اور اتنا کہنے کے بعد میری والدہ اسی جگہ دم سے گریں اور فوراً مر گئیں۔ ان کے گرنے کے دھماکے سے میں جاگ پڑا اور رونے لگا۔ میرے والد کھڑے حیرت، خوف اور خوشی سے کانپ رہے تھے۔ حیرت انہیں اس بات پر تھی کہ ان کی بیوی میں پاک روح حلول کر کے گویا ہوئی تھی، خوشی اس بات پر تھی کہ ان کے اکلوتے بیٹے کے متعلق یہ پیشین گوئی کر گئی تھی کہ وہ راہ راست پر رہا تو فرعون بنے گا، اور خوف بادشاہ وقت بطلیموس اولتیس کا تھا، اگر اسے اس پیشین گوئی کا حال معلوم ہو گیا تو وہ ہم سب کو قتل کرا دے گا اور ہمارا گھر کھدوا کر ہل چلوا دے گا۔ اگر بطلیموس نے دوسروں سے درگزر کی بھی تو میرے والدین کو یقین تھا کہ وہ ان کے اکلوتے لڑکے کو ضرور قتل کروا دے گا، کیونکہ وہ پیشین گوئی کے مطابق مصر کا فرعون بننے والا تھا۔ میرے والد کی سمجھ میں اور کچھ نہ آیا تو انہوں نے دوڑ کر گھر کے دروازے بند کر دیے اور جتنے لوگ وہاں موجود تھے ان سے قسم لی کہ انہوں نے جو کچھ دیکھا اور سنا ہے اس کا ذکر کبھی بھولے سے بھی کسی کے سامنے نہ کریں گے۔ ان لوگوں نے مقدس تابوت اور میری والدہ کی روح کی قسم کھائی کہ ایسا ہی ہوگا۔ اب اتفاق ایسا ہی ہوا کہ ان لوگوں میں بوڑھی انا آتوا بھی تھی جس نے میری والدہ کو دودھ پلایا تھا اور دم آخر ان کی تیمارداری کی تھی۔ یہ عورت آتوا پیٹ کی ہلکی تھی جیسی کہ عموماً ہر عورت ہوتی ہے، اور بڑی سے بڑی قسم بھی ان کو زیادہ دنوں تک پابند نہ رکھ سکتی تھی۔ چنانچہ جب یہ واقعہ پرانا ہو گیا اور آتوا کے دل سے بطلیموس کا خوف جاتا رہا تو اس نے اس پیشین گوئی کا ذکر اپنی بیٹی سے کر دیا کہ وہ خوب اچھی طرح مجھے دودھ پلائے، کیونکہ میں ہی بڑا ہو کر یونانیوں کو مصر سے نکال دوں گا اور خود مصر کا فرعون بن جاؤں گا۔ اور یہ کہ اس وقت آتوا کی بیٹی کے وارے نیارے ہوں گے، سرگوشیوں میں اسے بھی سنا دی اور اس طرح اپنے شور کی خود اپنی اور اپنے بیٹے یعنی میرے دودھ شریک بھائی کی تباہی کا باعث بنی، کیونکہ اس کے شور نے یہ کہانی اپنے ایک دوست کو سنائی جو اتفاق سے بطلیموس کا جاسوس تھا، اور اس طرح اس پیشین گوئی کی خبر بادشاہ وقت کو ہو گئی۔